بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر لی اور سمندر میں ایک چٹان پر چھپر بنا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ یاد رہے کہ شریعت محمدیہ میں رہبانیت اختیار کرنا جائز نہیں، سابقہ امتوں میں یہ جائز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کے لیے اس چٹان پہ یہ انتظام کیا کہ وہاں میٹھا پانی کا ایک چشمہ نکل آیا جس سے اسے ٹھنڈا پانی ملنے لگا، اور وہیں انار کا ایک درخت بھی اگا دیا جس سے بڑے بڑے انار اس کو ملنے لگے، اور روزانہ ایک انار کھاتا اور ایک گلاس پانی پی لیتا تھا اور دن رات عبادت میں مصروف رہتا۔ اس نے 500 سال کا عرصہ اسی طرح گزار دیا۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میں ساری زندگی تیری عبادت میں گزاری ہے، اب میرا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ میری خواہش ہے کہ جب میری موت آئے تو میں سجدے کی حالت میں ہوں، اور میرے بدن کو تا قیامت محفوظ رکھنا تاکہ جب میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول کر لی اور سجدے ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تک اس کا جسم سجدے کی حالت میں موجود ہے، اور اس کے گرد اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھنے درخت پیدا کر دیے ہیں، اور لوگ اس جگہ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ اگر لوگوں کی رسائی اس مقام تک ہو جائے تو وہ مقام پوجا پاٹ کا مرکز بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑے بڑے اور گھنے درخت اگا کر لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی ہیبت پیدا کر دی تاکہ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد بارگاہ الہی میں جب اس کی پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا، اور ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کا نام جنت کے اعلیٰ مقام میں لکھ دو۔ اس عابد کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے 500 سال تک عبادت کی، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر سمندر کی چٹان پر بیٹھ کر عبادت میں مصروف رہا، اور آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا، تو میری وہ عبادت کہاں گئی؟ کم از کم میرے دل جوئی کے لیے ہی کہہ دیتے کہ تیری نمازوں، روزوں اور تیرے ذکر و فکر کی بدولت تجھے بخش دیا، بلکہ اس قدر عبادت و ریاضت کے باوجود کہاں جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے فضل سے تجھے بخش دیا۔ اللہ رب العزت جو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بجائے جنت کی طرف لے جانے کے اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن اسے جہنم میں داخل مت کرو، بلکہ جہنم سے 500 میل کے فاصلے پر رکھو جہاں ہر اس کو جہنم کی تپش کی شدت محسوس ہو۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ رب العزت جو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بجائے جنت کی طرف لے جانے کے اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن اسے جہنم میں داخل مت کرو، بلکہ جہنم سے 500 میل کے فاصلے پر رکھو جہاں پر اس کو جہنم کی تپش کی شدت محسوس ہو۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے وہاں پہنچا دیا۔ ایک دم جو اسے جہنم کی تپش محسوس ہوئی تو بلبلا اٹھا اور پیاس پکارنا شروع کر دیا۔ جہنم سے اتنی دوری کے باوجود اسے ایسی پیاس لگی کہ پورا جسم خشک کانٹا بن گیا۔ اسی اسنا میں ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں ٹھنڈے پانی کا کٹورا تھا۔ یہ عابد دوڑا کہ اللہ کے بندے، مجھے پانی پلا، پیاس کی شدت نے مجھے بے حال کر دیا ہے۔ وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا اور آواز آئی کہ یہ پانی تو تجھے مل جائے گا مگر اس کی قیمت ہے۔ عابد نے کہا، کیا قیمت ہے؟ جواب ملا، 500 سال کی عبادت عابد نے کی۔ 500 سال کی عبادت۔ عابد نے کہا کہ پھر مجھے پانی پلا دو، میرے 500 سال کی عبادت ہے اور بڑی خالص عبادت ہے، اور میں کسی قسم کا نفاق پر شامل نہیں، اور اپنی عبادت دے کر ایک کٹورا پانی حاصل کر لیا۔ جب پینے کے بعد کچھ جان میں جان آئی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ اس کو واپس لاؤ۔ فرشتوں نے اسے پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ میرے بندے، اب 500 سال کی عبادت تم نے پانی کے کٹوری کے بدلے میں دے دی، لیکن دنیا میں تو 500 سال تک جو چشمے کا ٹھنڈا پانی پیتا رہا، اس کا حساب بھی دے۔ سمندر کی چٹان پر میں تیرے لیے انار کو جو درخت لگا دیا تھا اور تو 500 سال تک اس کا پھل کھاتا رہا، اس کا حساب دے۔ تو نے دنیا میں میری پیدا کر دی ہوا کے جتنے سانس لیے تھے، ان کے بدلے میں تیرے پاس کتنی عبادت ہے۔ ہم نے تجھ سے صحت دی، دیکھنے کو آنکھیں دی، سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان دی، اس کے علاوہ انگنت نعمتیں میں نے تجھے عطا کی۔ ان نعمتوں کے بدلے میں کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنے نوافل لے کر آیا ہے۔
تو نے 500 سال تک اگر عبادت کی ہے تو اس عبادت کے لیے میں نے تجھے طاقت و ہمت عطا کی تھی۔ اس طاقت کے بدلے میں کتنی عبادت تیرے پاس ہے؟ تجھے عبادت کرنے کی طاقت ہم نے دی، ارادہ ہم نے دیا، توفیق ہم نے دی، دانا پانی ہم نے دیا، پھر بھی تجھے یہ دعویٰ ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا اور آج اس کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ تم جو کچھ کیا وہ تو سب ہماری مہربانی سے کیا۔ بتا تو نے اپنی طرف سے کیا کیا؟ اگر کچھ ہے تو پیش کر۔ یہ سن کر عابد لرز گیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ، بے شک نجات آپ کے فضل سے ہوتی ہے، کسی کے عمل سے نہیں ہوتی۔ اس واقعے میں یہ نصیحت پوشیدہ ہے کہ انسان کو اپنی عبادت و ریاضت پر غرور نہیں ہونا چاہیے۔